بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے کہ دیکھو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ان سب کا کام کیا تھا کہ ان سب کا کام ایک ہی تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اور اس حکم کو لے کر لوگوں تک پھیرے، لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور سب کچھ کرنے والے ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو میرے بھائی، آج ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ان میں سے، ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اللہ رب العزت نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جو ان کا سردار تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب، اب تم نبی بن چکے ہو اور اس کلمے کو لے کر پوری دنیا میں جاؤ، یعنی کہ جہاں تک آپ علیہ السلام کا چلنا تھا، آپ علیہ السلام نے وہاں تک کلمے کی دعوت دی، اور ان میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسلمان ہوئے، اور ان کا کام کیا تھا؟ اب ان کا کام بھی یہی تھا کہ اس کلمے کو لے کر پوری دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں، کہ آپ علیہ السلام نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ ہمارے سامنے واقعات بہت موجود ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو جب کلمے کا حکم دیا کہ اس کلمے کو لے کر تم نے لوگوں تک جانا ہے اور اس کلمے کی دعوت دینی ہے، تو بھائی آپ علیہ السلام نے جب کلمے کی دعوت دی تو لوگوں نے کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دی۔ تو ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو یاد کریں اور ان کی زندگی کو پہچانیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھیں۔ جب ہم پر پریشانیاں ہیں تو ہم بھی صبر کریں اور ان پر شکر کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی کیا قربانی تھی اور آپ علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے کافروں کو اللہ کے سچے دین اسلام کی طرف بلایا اور ان کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آپ کے سخت دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اس قدر ستایا کہ نبوت 13ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی مکے سے ہجرت کر کے تقریباً 300 میل دور مدینہ چلے گئے، جہاں کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مددگاہ کا وعدہ کیا تھا۔ مکے کے کافروں کو مسلمان کا وہاں آرام سے رہنا پسند نہ آیا، اور انہوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کئی بار بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے، لیکن ہر بار منہ کی کھائی میں مکے کے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی لڑائی ہجرت کی دوسرے سال بدر کے میدان میں پیش آئی۔ اس لڑائی میں کافروں کی تعداد 1,000 سے زیادہ تھی، اور وہ سب ہر قسم کے ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھے۔ ان میں 100 گھڑ سوار تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور گھوڑے بھی صرف 2 یا 3 تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے یہ نیک بندے اپنے سے 3 گنا فوج کی مقابلے پر ڈٹ گئے اور اپنے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کافروں سے لڑائی میں مشغول ہو گئے۔ کافروں کا سردار ابو جہل اپنی فوج پر پھر کر اس کو جوش دلاتا تھا اور اپنے سپاہیوں کو مسلمان پر بڑھ کر حملے کرنے کے لیے ابھارتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی میں زوروں پر تھی اور میں جنگ کے میدان میں کھڑا تھا کہ اچانک 2 انصار جوان میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، بھتیجے اس سے تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، خدا کی قسم مجھے وہ مل جائے تو اس کو مار کر گراؤں گا، یہ اسی کوشش میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ دوسرے جوان نے بھی اس قسم کی باتیں کہیں۔ یہ دونوں جوان جنہوں نے ابو جہل کو مارنے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام حدیث بن رفاع تھا اور انصار کی نہایت معزز خاندان بنو نجار سے تھے۔ وہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، البتہ ان بھائیوں کی والدہ
اسلام لائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بنی اور اپنے بیٹوں کو بھی پکا مسلمان بنایا۔ ان کا نام عفرہ تھا اور ان ہی کے نام کی نسبت سے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفرہ کے بیٹے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ان جوانوں کا ایمانی جوش دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ سامنے ابو جہل اپنی فوج میں چکر لگا رہا ہے۔ وہ دونوں تلواریں کھینچ کر باز کی طرف اس پر جھپٹے اور آنا فآنا اس کو مار کر زمین پر گرا دیا۔